دنیا صرف اتنا جانتی ہے کہ میرے باپ کو مجھ سے بڑی محبت تھی۔ اتنی گہری محبت دوسروں کے لیے قابل رشک تھی۔ ابا کا جہاں جہاں تبادلہ ہوتا مجھے ساتھ رکھتے۔ ہماری مستقل رہائش جیکبا آباد میں تھی۔ یہاں ابا نے اپنے ہاتھوں ایک خوبصورت بنگلہ بنا رکھا تھا جس کا نام میرے نام پر قصر شاہانہ رکھا تھا۔ انہوں نے مزدوروں سے بہت کم کام لیا، سارا کام خود ہی کیا، دروازے کھڑکیاں خود بنائیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابا اپنے شروع کے دنوں میں بڑائی کا کام بھی کرتے رہے ہیں۔ میری ماں بہت کم گو عورت ہے، اس نے کبھی ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ جب تک ہم بچے رہے یہ بات محسوس کرتے رہے کہ ابا اماں سے کھچے کھچے سے رہتے ہیں۔ جو بات کہنا ہوتی مجھ سے کہلواتے تھے۔ مجھ سے 2 بھائی چھوٹے تھے، ان کی اور میری عمروں میں خاصا فرق تھا، 6-7 برس کا۔ ابا محبت تو ان سے بھی کرتے تھے مگر مجھ سے تو انہیں جنون کی حد تک پیار تھا۔ اپنے ساتھ کھلانا پلانا انہی کے ساتھ سوتی تھی۔ ظاہر ہے جب باپ اتنا پیار دے تو بچہ اس کا دیوانہ خود ہی ہو جائے گا۔ میں تو ان سے جدا ہونے کا تصور تک نہیں کر سکتی تھی۔ میری ماں ایک خاموش تماشائی کی طرح ہم باپ بیٹی کا تماشا دیکھا کرتی تھی۔ ویسے تو ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن ان کی کچھ باتیں عجیب و غریب تھیں۔ مثلاً وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ میں کوئی سہیلی بناؤں، پڑوس میں کسی کے گھر جاؤں یا اسکول پڑھنے جاؤں۔ انہوں نے نہ مجھے پڑھنے بٹھایا نہ کسی سے ملنے جلنے دیا، ہر وقت اپنے ساتھ چپکائے پھرتے تھے۔ بچپن گزرا، میں 14-15 برس کی ہوئی، تب ابا بس اسٹیشن ماسٹر ہو چکے تھے۔ ان کا جگہ جگہ تبادلہ ہونے لگا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ اماں کو ساتھ رکھنے پر راضی نہ تھے۔ جیکبا آباد میں گھر بنایا، اماں کو اس میں رکھا اور مجھے ساتھ لے گئے۔ عجیب دور تھا وہ بھی۔ میں ناسمجھ بچی تھی، ان کے ساتھ چپکی رہتی۔ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اماں منع کیوں نہیں کرتی۔ اماں یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں بھی انہی کے ساتھ رہوں گی، ابا کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اور کیا وہ واقعہ میں آپ سب کو سنا دوں جس نے مجھے گناہ کے جہنم سے آشنا کرایا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ شخص کوئی غیر نہیں، میرا اپنا خون تھا۔ میرا ذہن کچا تھا۔ باپ نے دھمکی دی کہ اپنی ماں سے کچھ مت کہنا ورنہ وہ جان سے مار دے گی۔ کچھ دن مجھے یہ سب کچھ عجیب عجیب سا لگا لیکن پھر میں زندگی کی عادی ہو گئی۔ اماں نظروں نظروں میں مجھے ٹٹولتی تھیں، لگتا تھا وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں مگر ہمت نہیں کر پاتیں۔ ابا میرا سایہ بنے رہتے تھے، مہینے میں 2-4 بار ہی تو آنا ہوتا تھا۔ محلے والے کہتے تھے کہ اس شخص کی عجیب محبت ہے، بیوی کو گھر چھوڑ دیا بیٹی کو لیے پھرتا ہے۔ اماں بیچاری بہانے بناتی کہ بچپن سے بیٹی سے محبت رہی ہے، اب سیانی ہو گئی ہے تو خود ضد کر کے چلی جاتی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ جب سے ابا نے مجھے غلط راہوں پر ڈالا تھا میں ان سے گھبرانے لگی تھی، میں ان سے ڈرتی بھی تھی، کیونکہ ایک دفعہ جب میں اماں سے ملنے آئی میں نے ابا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو اس نے سلاخ گرم کر کے میرے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ اس وقت اماں گھر پر نہیں تھی۔ کہنے لگا اگر آئندہ تو نے میرے ساتھ جانے سے انکار کیا تو یہ سلاخ تیری زبان پر رکھ دوں گا۔ میں بری طرح سے سہم گئی اور اس کے بعد مجھ میں اتنی جرأت کبھی پیدا نہ ہوئی کہ انکار کرتی۔ وہ جو کچھ کہتا میں رضامندی سے سر جھکا لیتی۔ رفتہ رفتہ اس کی محبت میرے دل سے رخصت ہو گئی اور اس کی جگہ خوف نے لے لی۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگا کرتی کہ اللہ میاں میرا باپ مر جائے۔ جوں جوں میں بڑی ہو رہی تھی میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا جذبہ شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اماں کے پاؤں پکڑ لیے کہ اماں خدا کا واسطہ ہے تو مجھے روک لے۔ اماں نے پہلی دفعہ جرأت کر کے مجھ سے پوچھا، سچ بتا تیرا باپ تجھے تنگ تو نہیں کرتا؟ اماں بیچاری کھل کر کیا پوچھتی، میں اسے کیا جواب دیتی، جبکہ ابا کا کہنا تھا تو نے جس دن اپنی ماں سے ذکر کیا میں تم دونوں کو بندوق کی گولی سے اڑا دوں گا۔ میں اماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کے بہت پوچھنے پر بولی میں وہاں اکیلی نہیں رہوں گی اماں، رات ابا ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ اماں نے دبے انداز سے ابا سے کہا دونوں لڑکوں کو بھی چھٹیوں میں ساتھ لے جاؤ، وہاں کچھ دن ساتھ رہ لیں گے۔ ابا نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بولے ٹھیک ہے تیار کر دو۔ یہ پہلا موقع تھا جو میرے دونوں بھائی میرے ساتھ گئے۔ وہ 2 مہینے رہے، ان کے اسکول کھل گئے، ابا نے انہیں واپس بھیج دیا، کہنے لگے کہ ان کی پڑھائی کا حرج ہوگا۔ اب میری عمر 18 کے لگ بھگ تھی۔ اماں میری شادی کی فکر میں تھیں لیکن ابا راضی نہیں تھے، کہتے تھے ابھی بچی ہے۔ میں چپ چاپ ان دونوں کا تماشا دیکھا کرتی۔
اماں کے کہنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا جیسے وہ بھیک مانگ رہی ہوں ابا سے، اور ابا ایسے تن کے جواب دیتے جیسے ان کی مرضی کے خلاف میرے متعلق ایک لفظ کہنے کی اماں کو جرت نہیں۔ اماں گم سم سی ہو کر دیواروں کو تکنے لگتیں اور ابا مجھے ساتھ لے کر چلے جاتے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اماں کو ابا نے اتنا کیوں دبا کر رکھا ہے، اور اماں کو ایسی آخر کیا مجبوری ہے، ایسا کیا ڈر اور خوف ہے ابا سے کہ ان کی جوان بیٹی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خیر میری صحت ان حالات نے تباہ کر کے رکھ دی۔ اپنے دل کا حال کسے سناتی؟ میرا کون تھا جو سنتا؟ نہ کوئی سہیلی تھی نہ محبوب، جو کچھ تھے بس ابا تھے۔ ان کا دیا ہوا دکھ کیسے سناتی؟ ہلکا ہلکا سا بخار رہنے لگا۔ ابا ڈر گئے، مجھے جیکبا آباد لے آئے، خود بھی 10 روز کی چھٹیاں لیں، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ نوکری تو جوائن کرنی تھی، یہ پہلا موقع تھا جو انہیں مجھے بحالت مجبوری چھوڑ کر جانا پڑا اماں کے پاس۔ اماں نے ان کے جانے کے بعد مجھے گلے لگا کر پوچھا، سچ بتا، تجھے کیا دکھ ہے بیٹا؟ میں رو پڑی اور بولی، اماں، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تو ہر جگہ باپ کے ساتھ کیوں پھرتی ہے۔ اماں کچھ دیر سوچتی رہیں۔ اصل بات تو میں نے اماں سے پھر بھی نہ کہی اور چھپا گئی۔ میں نے تیرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے بیٹا، تیرے باپ کو پتہ چلے گا تو وہ انکار کر دے گا۔ اگر تو میرا ساتھ دے تو میں آج ہی تیرا نکاح پڑھا دوں۔ اماں کی یہ بات سن کر میری تو آدھی بیماری دور ہو گئی۔ اماں نے چپکے انتظام کر کے میرا نکاح کر دیا اور رخصتی بھی کر دی۔ 10 روز بعد ابا چھٹی لے کر جب گھر آئے تو میں پرائی ہو چکی تھی۔ اف اللہ، مجھے آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے تو پورے جسم سے کانپ اٹھتی ہوں۔ ابا طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوئے اور اس طرح سے دھاڑے کہ گھر کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ سہم گیا۔ میرے شوہر بڑے شریف آدمی تھے۔ اماں نے بتا دیا تھا کہ اس شادی سے میرا شوہر خوش نہیں ہے، اس لیے اس کو چھپ کر رخصت کر رہی ہوں۔ میرے شوہر ذہنی طور پر اس حادثے کے لیے تیار تھے۔ ابا نے ایک ایک کو گالیاں سنانا شروع کر دیں۔ کہنے لگے میری بیوی نے میری اجازت کے بغیر شادی کی ہے، جب تک نکاح میں باپ کی شرکت نہ ہو وہ جائز نہیں ہے، لڑکی واپس میرے حوالے کرو۔ میرے شریف شوہر نے تھوڑی بہت تکرار کی، لیکن میرے نمازی اور اصلاح پسند سسر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باپ کے حوالے کر دیا اور بولے، میاں لڑکی لے جاؤ۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت منع کیا تھا کہ جب تک لڑکی کا باپ راضی نہ ہو یہ شادی مت کرنا، مگر تمہاری بیوی نے آ کر رونا پیٹنا مچا دیا تھا، ہاتھ پاؤں جوڑے تھے، تب ترس کھا کر ہم لوگ راضی ہو گئے تھے۔ ہم سمجھے تھے کہ ظالم باپ کی بچی ہے، اچھا ہے کہ باپ کے ظلم سے نجات مل جائے گی، لیکن مجھے تو معاملہ ہی کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ ایسی بہو سے ہم یوں ہی بھلے، لے جاؤ اپنی لاڈلی بیٹی کو۔ ابا نے باہر ٹانگا کھڑا کر رکھا تھا، کہنے لگے اگر تم شرافت سے لڑکی حوالے نہ کرتے تو باہر میرے آدمی بیٹھے ہیں، وہ خود آ کر نپٹ لیتے تم لوگوں سے۔ میں چپکے روتی ابا کے ساتھ چلی آئی۔ اماں نے جس حسرت سے مجھ پر نظر ڈالی وہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ محلے میں مشہور کر دیا کہ سسرال میں لڑکی کو مارتے پیٹتے تھے، اس لیے وہاں سے بڑی مشکلوں سے چھڑوا کر لائے ہیں۔ ابا نے اماں پر کیا ستم توڑا تھا اس کا کبھی اماں نے ذکر نہیں کیا۔ شام کی گاڑی سے مجھے لے کر وہ چمن چلے آئے، وہاں مجھے اتنا مارا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ تو نے نکاح سے انکار کیوں نہیں کیا تھا۔ میں رو پیٹ کر بیٹھ گئی اور پھر سے حالات کی اس بھٹی میں جھونک دی گئی جس سے نجات پانے کے لیے میں نے اتنی جدوجہد کی تھی۔ 4 سال تک ابا نے پھر مجھے گھر کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ چوتھے برس ان کا مجھ پر تھوڑا سا بھروسہ ہوا، مجھے لے کر جیکبا آباد آئے اور کہنے لگے مجھے کشمور سے کام جانا ہے، تو جمعرات کی شام کو چمن پہنچ جانا، اگر تو واپس نہ پہنچی تو اپنا حشر دیکھ لینا۔ ابا حکم دے کر چلے گئے اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں جان دے دوں گی پر اس دفعہ واپس نہیں جاؤں گی۔ اماں کو انہوں نے اتنی بڑی سزا دی تھی کہ اب وہ بالکل ہی چپ ہو گئی تھیں اور بولیں، شہانہ تو کل ہی چلی جا۔ مجھے اماں کی بزدلی پر رونا آ گیا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اماں کو سارے حالات سچ سچ بتا کر پوچھوں کہ آخر یہ آدمی میرا لگتا کیا ہے، میرا باپ یا کچھ اور، لیکن اماں نے یہ کہہ کر مجھ سے اپنا رشتہ ہی توڑ لیا کہ تم کل واپس چلی جاؤ۔ چپکے اپنا سامان تیار کیا، دل میں ٹھانی کہ کسی گمنام اسٹیشن پر اتر جاؤں گی جہاں نہ اماں ہوگی نہ ابا۔ جب ٹرین میں بیٹھی تو اس خوف سے ہی لرز اٹھی کہ اگر ابا سے برے کسی آدمی کے ہاتھ چڑھ گئی تو وہ کہیں جا کر بیچ آئے گا۔ اب میرے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ خودکشی کر لوں۔
ٹرین پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ میں ہولے سے اٹھی، مسافر اونگ رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر چھلانگ لگا دی۔ مجھ میں یہ حوصلہ کیسے پیدا ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی یہی کرتی۔ اب ابا نے مجھے طلاق دلوا دی تھی، اور اب جن حالات میں گرفتار تھی اس سے لاکھ درجہ بہتر تھا کہ میں مر جاؤں، سو وہ میں نے کر دیا۔ لیکن بعض اوقات تقدیر کا وار بھی بڑا اونچا پڑتا ہے۔ میں چلتی ٹرین سے گری اور معمولی سی خراش کے سوا مجھے اور کچھ نہ ہوا۔ خوف سے بے ہوش ضرور ہوئی تھی، آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھی۔ ابا اماں میرے پاس کھڑے تھے۔ سمجھ گئی کہ موت نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وارے زندگی تیری ڈٹھائی، پھر اسی زندان میں آ گئی۔ اماں میرے اس اقدام سے سہم گئی تھیں۔ وہ میری طرف ایسی نظروں سے دیکھتیں کہ میرا جی چاہا کہ ان کے سینے میں منہ چھپا کر ساری باتیں اگل دوں، مگر میرے ظالم باپ نے ایک لمحہ بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ذرا طبیعت سنبھلی تو کہنے لگا، چل اب تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ اماں رونے لگ گئی۔ میں تو ڈر کے مارے منہ سے نہ ہی نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی ہاں۔ سر جھکائے ساتھ ہو لئی۔ شاید ابھی میرے باپ کی زیادتیوں کا دور ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ شخص جو دنیا کی نظروں میں پکا نمازی تھا، دوستوں میں شریف اور سیدھا کہلاتا تھا، دفتر کے لوگوں میں ایماندار بابو کے نام سے مشہور تھا، اپنی گھریلو زندگی میں جو کچھ تھا اس کی پوری تفصیل تو میں آپ سب کو بتا بھی نہیں سکتی۔ اور پھر ان حالات میں مجھے امید کی ایک ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ میرے برابر والے گھر میں ایک نیا اسٹیشن ماسٹر آیا۔ اس کا چھوٹا بھائی جاوید کراچی میں تجارت کرتا تھا، وہ بھی بھائی کے ساتھ آ گیا۔ ایک دن اس نے مجھے سبزی خریدتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے نہیں معلوم اسے مجھ میں کون سی خوبی نظر آ گئی، سوائے سفید چمڑی کے مجھ میں اب رہ ہی کیا گیا تھا، لیکن وہ تو میرا دیوانہ ہو گیا کہ میری اس لڑکی سے شادی کرا دو۔ وہ لوگ شریف تھے، بجائے الٹے سیدھے طریقے اختیار کرنے کے وہ سیدھے ابا کے پاس چلے آئے، میرا رشتہ مانگا۔ ابا بولے، ارے یہ طلاق یافتہ ہے، پہلے شوہر سے اسے تلخ تجربہ ہوا ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکی ہے، دوسری شادی پر رضامندی نہیں ہوتی، کہتی ہے دوسری شادی کے لیے کہا یا تو میں خود کو مار لوں گی یا ہونے والے شوہر کو۔ ان لوگوں کو یقیناً بہت صدمہ ہوا ہوگا سن کر، لیکن جاوید اپنے فیصلے پر اب بھی قائم تھا۔ اس نے میرے حالات سننے کے بعد مجھ سے براہ راست بات کرنا چاہی۔ ابا سمجھتے تھے کہ بلا ٹل گئی، اب یہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ چاہت اگر سچی ہو تو ایسی ہزاروں باتیں بے اثر ثابت ہوتی ہیں۔ جاوید نے چوری چھپے مجھ سے رابطہ قائم کیا، اور زندگی میں پہلی بار میرا دل اس کی اس جرأت پر خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ مجھ سے ملا، مجھے سمجھانے لگا، کہتا تھا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، جو مذاق زندگی نے آپ سے کیا تھا میں اس کا ازالہ کر لوں گا، آپ صرف ایک بار مجھے ہاں کر دیں۔ میں سمجھ گئی کہ ابا نے اس سے الٹی سیدھی باتیں کر دی ہیں۔ ابا کی لاج رکھنے کے لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، جسے وہ میری نیم رضامندی سمجھا۔ وہ چوری چھپے مجھ سے 2-3 دفعہ ملا، اور مجھ میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ ابا سے اپنے بارے میں 2 ٹوک بات کر سکوں۔ میں نے جاوید کو اپنے سارے حالات نہیں بتائے تھے، کیونکہ اس طرح میری اپنی بدنامی بھی تھی۔ صرف اتنا کہا کہ اگر وہ سنجیدگی سے مجھے اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہے تو میری ماں سے جا کر بات کرے۔ میں ابا سے کھل کر بات نہیں کر سکتی۔ جاوید میرے کہنے پر جیکب آباد گیا، اور ادھر میں بھی ضد کر کے جیکب آباد ابا کے ساتھ پہنچ گئی۔ اماں نے ابا کو بتایا کہ تمہارے اسٹیشن ماسٹر کے بھائی کا رشتہ آیا ہے، لڑکے کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ بھائی کو لے کر آیا تھا، میں سمجھی تم سے بات کر کے آیا ہے تو میں نے حامی بھر لی ہے۔ ابا روٹی کھا رہے تھے، ایک دم نوالہ چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اس خبیث کو یہ جرأت کیسے ہوئی؟ میں نے تو اس کو انکار کہلا دیا تھا۔ مجھ پر تو ابا کے کہنے سے جنون سا سوار ہو گیا۔ جاوید نے مجھ میں اعتماد پیدا کر دیا تھا، دل میں سوچ لیا تھا کہ آر یا پار۔ میں ابا سے بولی، میرا خیال ہے کہ جاوید سے اچھا میرا شوہر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اماں نے اچھا کیا جس کو ہاں کر دی۔ ابا نے مجھے حیرت سے دیکھا اور بولے، تیرا دماغ تو نہیں پھر گیا؟ میں جنون میں ہنستے ہوئے بولی، ہاں ابا، تو نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ آخر تو کب تک مجھے بٹھائے رکھے گا؟ میں کب تک تیری زیادتیوں کا نشانہ بنتی رہوں گی؟ میں کب تک تیری خدمت کرتی رہوں گی؟ اس سے تو اچھا ہے کہ تو مجھے بازار میں بٹھا دے، تیری کچھ کمائی بھی تو ہو جائے گی نا۔ ابا نے پلٹ کر میرے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مارا، میری آنکھوں تلے اندھیرا سا چھا گیا۔ اماں نے آگے بڑھ کر مجھے کلیجے سے لگا لیا۔ ابا گرج کر بولے، میں اس سالے بدماش کو گولی مار ڈالوں گا۔ ابا نے جیسے ہی یہ بات کہی میرا جی چاہا کہ بس یہ ڈرامہ آج ہی ختم ہو جانا چاہیے۔
اگر میں آج رات بھی دب گئی تو پھر ساری عمر اسی گندگی میں پھنسی رہوں گی۔ میں نے بھاگ کر اندر سے کنڈی لگا لی، اس لیے نہیں کہ ابا مجھے مارے گا یا میں خودکشی کر لوں، بلکہ میرے انگ انگ میں ابا سے نفرت اور انتقام کی آگ سلگ رہی تھی۔ ابا بکتے بکتے باہر چلے گئے اور اتنی دیر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ اماں نے منتیں کر کے مجھ سے دروازہ کھلوایا۔ میں بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی اور رو کر بولی، اماں تو مجھے آج بتا دے ابا مجھ سے ایسا سلوک کیوں کرتا ہے؟ کیا کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے؟ وہ کیوں مجھے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے؟ اماں نے روتے روتے مجھے اس شخص کی حقیقت بتائی اور بولی، بیٹی اصل میں یہ میری غلطی کی سزا ہے۔ یہ تیرا سگا باپ ہی نہیں ہے، شادی سے پہلے مجھ سے خطا ہو گئی تھی۔ بیاہ کی رات تو 2 مہینے کی پیٹ میں تھی اور یہ بات تیرے باپ کو پتہ چل گئی تھی۔ اس وقت اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، مگر پھر ساری عمر انتقام لیتا رہا، مجھ سے بھی اور تجھ سے بھی۔ یہی وہ حقیقت اور یہی وہ راز تھا جس کی وجہ سے تیرا باپ مجھے دبا کر رکھتا تھا، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ تو جوان ہو گئی ہے اور یہ تیرا سگا باپ نہیں ہے، میں پھر بھی تجھے اپنے پاس روک نہیں پاتی تھی۔ اماں کے منہ سے یہ سن کر میری آنکھوں سے دھند سی چھٹ گئی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ 15 سال کی عمر سے اس شخص نے مجھ سے کیسے تعلقات قائم کر رکھے ہیں۔ اماں سے ناجائز بیٹی پیٹ میں رکھ کر بیاہ رچانے کا ابا نے پورا بدلہ لیا تھا، لیکن میری تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ مجھ سے اس نے کس بات کا انتقام لیا؟ مجھے اس نے کس بات کی سزا دی؟ میری زندگی کیوں خراب کی؟ اب مجھے اپنی تباہی کا انتقام لینا تھا، اور مجھے علم تھا کہ جب تک یہ انسان نما درندہ زندہ ہے وہ میری ماں کی سزا یوں ہی مجھے دیتا رہے گا۔ پھر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل تو دنیا نے اخباروں میں پڑھ ہی لی۔ رات کے 2 بجے جب وہ شیطان میٹھی نیند سو رہا تھا، میں نے 2 گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ نہ میرے ہاتھ کانپے، نہ قدم ڈگمگائے، اور نہ ہی نشانہ چونکا۔ 2 ہی منٹ میں مجھے اس سے ہمیشہ کے لیے نجات کا پروانہ مل گیا۔ اماں بے ہوش ہو گئیں اور میرے چھوٹے بھائی گم سم کھڑے رہ گئے، اور میں نے آزادی حاصل کر لی۔ مقدمہ چلا، میں نے ایک ایک لفظ چھپائے بغیر مرنے والے کی شخصیت بے نقاب کر دی۔ گو اس طرح میری بھی بدنامی ہوئی جو ساری زندگی میرے ساتھ رہے گی، مگر پھر بھی مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی بربادی کا انتقام لے لیا۔ مقدمے میں مجھے بری کر دیا گیا، اور اب میں اپنی ماں کے ساتھ چھوٹے سے انڈسٹریل ہوم میں کام کر رہی ہوں۔ یہ اماں نے خود بنایا ہے۔ ساری عمر یوں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اب مجھے نہ کسی سے محبت ہے اور نہ ہی نفرت۔ جتنی بدنامی ہو چکی اس کی بھی پرواہ نہیں، بس ایک احساس ہے کہ اب میں آزاد ہوں۔ مجھ پر اب میرے نام نہاد ظالم باپ کا کوئی حکم نہیں چلے گا، اور کتنی مسرت کی بات ہے یہ میرے لیے۔